جیسے ہمارے ہاں جہیز کا معاملہ ہے نا، جہیز، اسی طرح شادیوں میں جو خرافات ہیں کہ کثرت سے بارات لے کے جانا، اسی 500 بندہ لے آواں گے جی تواڈے۔ میں آپ کو شرعی مسئلہ بتاؤں اگر آپ ناراض نہ ہوں، جو لوگ لڑکے والوں کی طرف سے جاتے ہیں نا بارات کے ساتھ، بچی والوں نے جو کھانا بنایا ہے ان لوگوں کے لیے وہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ شاید یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں کیونکہ مشکل مسئلہ ہے، اور یہ صرف مسئلے کی حد تک نہیں۔ یہاں ارسلان بیٹھے ہیں اور عمیر صاحب بیٹھے ہیں جو میرے دوست ہیں، جو میرے ساتھ رہتے ہیں، ان سے پوچھیں، اللہ کی قسم ہے جس دن سے ہوش سنبھالا ہے اور جس دن سے اس مسئلے کا علم ہوا ہے، میں کبھی کسی شادی میں شریک نہیں ہوا، اور نہ کبھی، اگر کسی بڑی مجبوری میں مجھے نکاح کے لیے جانا پڑا ہے وہاں سے کھانا نہیں کھایا، باہر ہوٹل سے کھا لیا وہاں سے کھانا نہیں کھایا۔ آج بھی کئی علاقوں میں میں ایسی جگہوں پر گیا ہوں پروگراموں پہ، وہاں جب بارات والے جاتے ہیں نا، بارات والے لڑکے والے جب جاتے ہیں بارات لے کے، تو وہاں صرف کولر رکھے ہوتے ہیں سادے پانی کے، کوئی پانی پی لے، اور وہاں نکاح ہوتا ہے اور وہ دلہن کو ساتھ لیتے ہیں، پھر واپس آ کے دولہا والے کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں۔ یہ شرعی طریقہ ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کتنا مشکل کر دیا ہم نے یہ رسمیں اور رواجوں کو۔ شادی سے پہلے بچی کے لیے سب سے مشکل ترین جو چیز ہوتی ہے، یہ پچھلے دنوں اخبار میں اور ٹیلی ویژن پہ ایک بہت بڑی خبر شائع ہوئی تھی۔ ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، انڈیا کا ایک شہر ہے لکھنؤ، لکھنؤ میں ایک مسلمان بچی کی شادی ہوئی۔ قدرتی اس کے جو ہمسائے تھے نا، جس علاقے میں وہ مسلمان رہتے تھے، صرف ایک گھر مسلمانوں کا تھا، باقی سارے ہندو تھے، غیر مسلم تھے۔ اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، یہ قریب زمانے کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بہت زیادہ خبر اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پہ جو ہے وائرل ہوئی تھی۔ اب ذرا سنیں اس بات کو۔ مسلمان بچی کی جب شادی ہوئی تو دولہا والے جو لوگ آئے ہیں وہ صرف 2 کاروں پہ آئے۔ کتنی کاروں پہ؟ 2 کاروں پہ۔ 2 کاروں میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 6 سے 7 لوگ تھے۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کے نکاح پڑھا اور بچی کو گاڑی میں بٹھایا اور بارات چلی گئی۔ جب بارات چلی گئی، چونکہ وہ غیر مسلم ان کی ہمسائے تھے، ہندو ہمسائے تھے، تو انہوں نے، اس مسلمان فیملی نے سب ہمسایوں کو بلایا ہوا تھا۔ خاص طور پہ بیٹی کی شادی ہو تو خواتین زیادہ آتی ہیں، مرد کم آتے ہیں، تو اس پورے محلے کی خواتین وہاں پہ آئی ہوئی تھی۔ جب شادی ہو گئی اور سب چلے گئے تو 2 ہندو لڑکیاں وہاں بیٹھ گئیں۔ انہوں نے اس دلہن کی والدہ سے پوچھا، آنٹی ہم نے آپ کے گھر سے سامان جاتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا سامان پہلے پہنچا دیا گیا ہے دولہا کے گھر میں؟ تو اس خاتون نے کہا، بیٹا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہوتا۔ کتنا اچھا زمانہ تھا جب بیٹی والوں کی طرف سے جہیز کا رواج نہیں تھا، ہمارے ہاں رواج نہیں ہوتا۔ ہم نے ویسے پوچھا تھا بچے سے کہ آپ کو کچھ چاہیے تو ہم دے دیتے، انہوں نے کہا نہیں، بیٹی سے زیادہ کوئی چیز قیمتی ہے تو ہمیں لے دیں۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جن کی ہم شادیاں جب کرتے ہیں تو کیا ہمارے گھروں میں فرنیچر نہیں ہوتا پہلے سے موجود؟ برتن موجود نہیں ہوتے؟ کہ ہم ناراض نہ ہوئیے گا کہ ہم شادی سے پہلے جب ہماری بہو جو ہے وہ گھر میں نہیں آتی تو کیا ہم بیڈ وغیرہ پہ نہیں سوتے، نیچے سوتے ہیں؟ اس خاتون نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہوتا، میں نے بچے سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ کچھ چاہیے تو ہم آپ کو لے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بیٹی سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے تو ہمیں بتائیں۔ آپ نے جس بیٹی کو بڑی جو ہے وہ شہزادیوں کی طرح پالا ہے، اس سے بھلا کیا قیمتی چیز ہے کہ وہ آپ ہمیں دے رہے ہیں؟ اچھا کتنا ظلم ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو کتنی محبتوں سے پالتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو کتنی محبتوں سے پالتے ہیں، اور یہ بہن بھائیوں کی محبتیں کتنی عجیب ہوتی ہیں۔ سن 2020 میں کوہاٹ میں ایک چھوٹے بھائی نے اسے دریا میں چھلانگ لگائی، وہ کھیل رہا تھا تو دریا میں چلا گیا، اس کے پیچھے 4 بہنوں نے چھلانگ لگا لی۔ کتنی محبت کے رشتے ہوتے ہیں۔ بھلا بہنوں کو گھروں سے روانہ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ یا باپ کا بیٹی کو گھر سے روانہ کرنا کوئی سوکھا کام ہے؟ اچھا باپ اپنی بیٹی کو روانہ کیسے کر رہا ہے؟ صرف 10,000 یا 15,000 حق مہر کے عوض میں۔ نکاح میں ہم کیا کہتے ہیں جس بچے کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کی بیٹی اتنے حق مہر کے عوض ہم آپ کے نکاح میں دے رہے ہیں۔
10,000 15,000 حق مہر کے عوض میں ہم نے اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دی. دولت ہم بچے کو دے رہے ہیں جو ہمارے گھر میں جو سب سے قیمتی چیز تھی, اپنی بیٹی سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہوتی, وہ دے رہے ہیں. اس کے پیچھے پھر ان چیزوں کی اہمیت کیا رہتی ہے؟ تو ان بچیوں نے پوچھا آنٹی آپ نے سامان نہیں دیا بیٹی کو؟ ہم نے گھر سے نکلتے نہیں دیکھا. کہا نہیں, ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہوتا. تو ان دونوں ہندو بچیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کتنا اچھا ہوتا ہم کسی مسلمان کی بیٹیاں ہوتی, کتنا اچھا ہوتا ہم کسی مسلمان کی بیٹیاں ہوتی. یہ بڑے مشکل معاملے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ جہیز کی جو رسم ہے یہ کہاں سے چلی ہے؟ یہ ہندوستان سے ہندوؤں کی رسم ہے. یہ کثرت سے جہیز دینا. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ٹرک لایا جاتا ہے نا سامان کا, اس کو کچھ دیر کہتے ہیں اس کو کھڑا رہنے دیں, لوگ دیکھ لیں کہ بیٹی کا سامان آیا, اور پھر گھر کے صحن میں بچھا دیا جاتا ہے اور پھر سب کو اطلاع دی جاتی ہے. ناراض نہ ہوئیے گا اگر یہاں چیلیاں والا میں کسی گھر میں 2-3 ٹرک کسی بچی کے سامان کے آتے ہیں اور یہاں 100 بچی اس سامان کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے 100 بچی اس قابل ہے کہ کل جب ان کی شادی ہو تو وہ جتنا سامان دے سکے؟ آج بے شک بیٹیوں کو سامان دیں لیکن اس کو خفیہ طریقے سے دیں. اتنا شور ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اتنا سامان دے رہے ہیں, ہم اتنا سامان دے رہے ہیں؟ کائنات میں سب سے عظیم ترین جو خاتون ہے وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے. آپ جانتے ہیں ان کے جہیز میں کیا تھا؟ جہیز میں کیا دیا گیا سیدہ فاطمہ کو؟ ایک چکی اور ایک بستر جس کے اندر فوم نہیں تھا بلکہ یہ کھجوروں کے پتے بھرے ہوئے تھے, اور ایک پانی پینے کے لیے جو ہے وہ ایک پیالہ اور ایک مشک. یہ اگر حضور چاہتے تو احد کا پہاڑ سونے کا دے دیتے. اور کتنے سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کی شادی کی ہے؟ 17 سال کی عمر میں. سیدہ فاطمہ کی عمر شریف تھی 17 سال. 17 سال کی عمر میں حضور نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی, اور سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم یہ سامان لے کے آئے ہیں. یہ جو جہیز کا سامان ہے نا یہ لے کے آئے.